جب پیارے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو اس وقت قریش والوں نے کعبہ شریف کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ مکہ کے اندر کئی مرتبہ سیلاب آنے کی وجہ سے کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھیں، پانی لگنے کی وجہ سے، سیلاب کی زد میں آنے کی وجہ سے ان کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ قریش والوں نے یہ ارادہ کیا کہ کعبہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ تو جب تعمیر کرنے کا مرحلہ آیا تو سارے قریش والے جمع ہوئے اور جمع ہو کر یہ مشورہ کیا گیا کہ رب ذوالجلال کے گھر کو تعمیر فرمانا ہے تو رب کے گھر کی تعمیر کے اندر حلال طیب رزق ہی استعمال کرنا ہے، اس میں ذرا برابر بھی حرام کا مال جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ تو اب کیا ہوا کہ قریش والے جو اس سے پہلے چوری ڈکیٹی لوٹ مار کے جرائم کے اندر ملوث رہتے تھے، ان لوگوں نے اس مال سے ہٹ کر جو اپنی ان کی جمع پونجی تھی، جو انہوں نے حرام سے مال نہیں کمایا تھا، جو محنت کر کے جو مال کمایا تھا، اس مال کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ عرصہ مال جمع کرنے کے بعد اب مال جمع ہو گیا تو اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کرنا۔ اب جب کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کا مرحلہ آیا تو اب وہ جو کعبہ پہلے سے موجود تھا، جو کہ بوسیدہ حالت کے اندر دیواریں ہو چکی تھیں، اب ان کو گرانا تھا کہ ان کو ہٹا کر دوبارہ سے اصل نو جو ہے تعمیر کیا جائے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، یہ مرحلہ آیا کہ اب دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے کعبہ کو، تو پہلے والا جو کعبہ ہے اس کو کیا کیا جائے، گرایا جائے، اس کی دیواروں کو ختم کر کے دوبارہ سے بنایا جائے۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، پریشانی یہ تھی کہ اب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تو اس کی پہلی دیواروں کو ہٹانا ہے، گرانا ہے، پھر سے بنانا ہے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ یہ رب ذوالجلال کا گھر ہے۔ گناہگار جتنے بھی تھے، چوریوں میں، ڈکیٹیوں میں، فسق فجور میں جتنے بھی بڑھ چکے تھے، بتوں کی پرستش کے اندر جتنے بھی بڑھ چکے تھے، لیکن ایک چیز جو کامن تھی وہ کیا تھی کہ ایک ہی رب ہے جو سب سے بڑا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ اور یہ جو گھر ہے اس رب ذوالجلال کا گھر ہے۔ اگر ہم نے جو ہے اس گھر کو ڈھانے کی کوشش کی، اس کو گرانے کی کوشش کی، کہیں اس رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پہ عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کس طرح سے جو ہے دوبارہ سے کعبہ کی تعمیر کی جائے، کوئی آگے نہ بڑھے، کہ کوئی آگے ہمت کر کے نہ جاتا تھا کہ اس کی دیواروں کو گرائے، ہر ایک ڈر رہا ہے کہ رب ذوالجلال کا اس کے اوپر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو اب ساروں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ سارا مشورہ کرنے کے لیے جب بیٹھے سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ایک اینٹ جو ہے وہ کعبہ کی ہٹائی جائے، ایک اینٹ کعبہ کی ہٹائی جائے اور انتظار کیا جائے کہ اگر ایک اینٹ ہٹانے سے رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی عذاب کے آثار نظر نہیں آتے، کوئی رب ذوالجلال کی طرف سے ناراضگی نظر نہیں آتی، تو پھر جو ہے ہم کعبہ کی جو ہے وہ کیا ہے دوبارہ سے تعمیر کریں گے اور اس کی دیواروں کو گرا کر دوبارہ سے جو ہے اس کو تعمیر کریں گے۔ تو اب ہمت کر کے جو ہے ایک اینٹ کو ہٹایا گیا کہ اگر رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی تو وہ اینٹ بھی وہاں لگا دیں گے اور دوبارہ سے تعمیر نہیں کریں گے۔ تو اب ہمت کر کے کیا کیا کہ ایک اینٹ کو ہٹایا اور انتظار کرنے لگے کہ کہیں رب ذوالجلال کی ناراضگی تو ہم نے مول نہیں لی، کیا رب کو ہم نے ناراض تو نہیں کر لیا، کہیں رب ذوالجلال کی طرف سے ہم نے جو یہ عمل کیا ہے اس میں رب کی نافرمانی تو نہیں کر دی، کہیں ہمارے اس عمل سے جو ہے رب کی طرف سے کوئی عذاب تو نازل ہونے والا نہیں۔ تو جب پہلی اینٹ ہٹائی گئی، انتظار کیا گیا، تو رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، کوئی عذاب
ظاہر ہوتا ہوا نظر نہ آیا، تو جب کوئی معاملات ایسے نہ ہوئے تو سارے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس میں رب ذوالجلال کی بھی رضا شامل ہے، اس میں اب رب ذوالجلال کی رضا شامل حال ہے۔ تو اب کیا کیا قریش والوں نے کہ اب کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے پہلے والے جو دیواریں تھیں ان کی اینٹوں کو ہٹا کر دوبارہ سے جو ہے وہ کیا کیا، تعمیر کرنا شروع کیا۔ تو جو انہوں نے اپنا مال رزق جمع کیا ہوا تھا، جو انہوں نے مال جمع کیا ہوا تھا، جو آج کعبہ شریف موجود ہے، بس وہ اتنا ہی تعمیر کر سکے۔ جو آج کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ اتنا ہی اس مال سے جو ہے وہ کیا کر سکے، اس کو بنا سکے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس رقم جب ختم ہو گئی تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو یہاں پر ہی جو ہے وہ روک دیا۔ اب یہ جو کعبہ ہے، یہ کعبہ اصل میں وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کی بنیاد ڈالی تھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ کعبہ جس کی رب ذوالجلال نے جس کا حکم دیا تھا، جس تعمیر کا، جو نشانات حضرت جبرائیل امین نے آ کر جو ہے وہ رکھائے تھے، یہ کعبہ ان اصل حالت کے اوپر موجود نہیں۔ کیونکہ یہ جو کعبہ تعمیر ہوا، جتنی ان سے رقم جمع ہوئی تھی اتنی ہی رقم سے اس کو تعمیر کر سکے۔ اب جب یہ جو تعمیر ہوا ہے کعبہ، اب جتنا ہو سکا انہوں نے کیا۔ اب جو حصہ کعبہ کا بچ گیا، اب اس کو کیا ہے آگے سے جو یہ جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، انہوں نے اس کو کیا کیا، اس طرح سے یہ بند کر دیا۔ تو جس بندے نے حتیم کے اندر بھی نماز ادا کی، گویا کہ اس نے کعبہ شریف کے اندر نماز ادا کی۔ تو اب یہ اصل جو کعبہ ہے، اب اصل کعبہ کی جو شیپ ہے وہ کیا تھی کہ یہ جیسے کہ موبائل ہے، یہ کعبہ آج جو موجود ہے یہ نہیں، جو اصل شیپ تھی وہ کیا تھی، اس موبائل کی طرح جو تھا وہ اس طرح سے موجود تھا، اس کی لمبائی جو تھی اس طرح سے موجود تھی۔ تو جو قریش والوں نے بنایا وہ اتنا ہی بنا سکے، تو جو اتنا بنایا اس کو یہاں پر چھوڑ دیا، باقی جو حصہ جو ہے وہ ان سے نہ ہو سکا اس کو حتیم کی شکل میں کیا کر دیا، بند کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دوبارہ سے کعبہ شریف کی جو یہ تعمیر کر کے چھوڑ دیا گیا، پیارے محبوب علیہ السلام کا دور مبارک آیا، آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو آپ نے حضرت ام عائشہ طیبہ طاہرہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کعبہ ہے، یہ جو قریش والوں نے تعمیر کیا ہے، یہ اصل بنیادوں کے اوپر نہیں ہے، یہ اپنا اصلی بنیادوں کے اوپر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا، رکن یمانی کا جو ہے وہ بوسہ لیا۔ اس کے علاوہ پیارے محبوب علیہ السلام نے باقی دو کناروں کا جو ہے وہ کعبہ کا بوسہ نہیں لیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ اصل بنیاد کے اوپر نہیں۔ تو حضرت ام عائشہ طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ دوبارہ سے تعمیر فرما دیں، آپ اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ابھی ابتدا میں ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اگر آج میں نے اس کو دوبارہ سے اصل حالت میں بنا دیا تو لوگ ابتدائی مراحل کے اندر ہیں، لوگ جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، بس اس کو اسی حالت کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنے دینا چاہیے، اس کو یہاں پہ قائم رکھنا چاہیے، یہاں پر ہی یہ اسی حالت کے اوپر جو ہے وہ موجود رہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے صرف حجر اسود اور دوسرے رکن یمانی کا ہی جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے بوسہ لیا، باقی دو سائڈوں کا بوسہ نہیں لیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب دوبارہ کعبہ شریف کی تعمیر کی کرائی گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور کے اندر جب انہوں نے دوبارہ سے کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے کھدائی کی، تو حتیم سے آگے اس جو کعبے سے آگے جو ہے وہ 6 ہاتھ جو ہے وہ زیادہ آگے جب اس کی کھدائی کی گئی تو وہ نشانات ملے، وہ بنیادیں ملی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ تو گویا کہ اصل بنیادوں پہ نہیں ہے۔ جب یہ کعبہ پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ اس کو تعمیر کیا جائے لیکن نہیں کیا، لیکن حضور کے بعد جب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، انہوں نے کیا کیا، اس کو تعمیر کیا اس حالت کے اوپر جو پہلے کعبہ شریف تھا۔ تو اس کے اوپر جب تعمیر کیا گیا
تو اس میں وہی طریقہ تھا کہ جیسے آج یہ دروازہ موجود ہے کعبہ کا، تو بالکل اس کے سامنے دوسرا دروازہ تھا جو یہاں سے داخل ہوتا وہ دوسری طرف سے نکل جاتا۔ تو یہ جو دور تھا دوبارہ سے اس کو جو ہے کیا ہے وہ بنایا گیا، لیکن پھر جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور حجاج بن یوسف آیا تو اس نے پھر سے کعبہ کو گرا کر دوبارہ سے جو ہے قریش کے طریقے کے اوپر جو قریش نے تعمیر کیا تھا ان کی بنیادوں کے اوپر بنا دیا۔ تو جب حضرت سیدنا امام مالک کا دور آیا اور خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، تو جب خلیفہ ہارون الرشید کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کعبہ اصل صورت پہ موجود نہیں، اصل بنیادوں پہ موجود نہیں، تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے کعبہ کو اصل بنیادوں کے اوپر لٹانے کا جب ارادہ کیا تو امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، اب اس کو دوبارہ سے اصل بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا اب اس صورت میں موجود ہے اسی طرح سے رہنے دو، اس طرح سے ہر ایک حکمران آتا چلا جائے گا۔ اگر اس کو یہ بات پسند آئی کہ وہ قریش کے طریقے کے اوپر اس کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو پھر سے وہ گرا کر اس کو اس طریقے پہ بنا دے گا، اور پھر سے کوئی آیا اصل بنیادوں پہ کوئی حکمران اٹھانا چاہے پھر سے وہ گرا کر دوبارہ سے اس کو تعمیر کرے گا۔ تو فرمایا اس طرح سے بار بار کعبہ کو بنانے سے گرانے سے فرمایا اس کی جو جلالت ہے، اس کا جو جاہ و جلال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا آج کے بعد جو اصل حالت میں جو ابھی جو قریش نے جو بنایا تھا فرمایا اسی صورت پہ رہنے دو، تب سے لے کر آج تک اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش والوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کو جو بنانے والا شخص تھا کہ جس کے ذمہ جو ہے یہ ساری ذمہ داری سونپی گئی، فرمایا کہ وہ ایک شخص جس کا نام تھا نجار قبطی، جس کا نام قوم کے اندر باقوم تھا، اس کو باقوم کے نام سے جو ہے وہ بلایا جاتا تھا، اور یہ حضرت سیدنا سعید بن العاصی، یہ سعید بن عاصی کے جو ہے یہ مولا تھے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے پہلا منبر شریف تعمیر کیا، یہ وہ شخص ہے۔ اس کو کعبہ شریف کی تعمیر کی جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی۔ تو جب کعبہ شریف کی تعمیر ہونا شروع ہوئی تو اب یہ ایک چیز تھی مکہ والوں کے اندر کہ وہ سارے کے سارے اب کعبہ کی تعمیر کے اندر شریک ہوئے، تو ہر ایک جو ہے اپنے حصے کے پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لے کے آ رہا تھا۔ اور یہ بھی ایک چیز تھی ان کے اندر کہ جو بھی پتھر اٹھا رہا تھا وہ اپنی جو تہبند تھا اس کو کھول کر اپنے کندھے پہ رکھتا اور پھر اس کے اوپر پتھر رکھ کر جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لاتا۔ تو ہر ایک اس عمل میں مشغول تھے، لوگوں میں سے ہر ایک یہ عمل کر رہا تھا، ہر ایک انسان۔ تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا کہ آپ نے جب اپنی تہبند کو کھول کر اپنے کندھوں پہ رکھا اور پتھر اٹھایا تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام فوراً گر پڑے، اور غیب سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں، آپ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں۔ تو حضرت عباس یا حضرت مولا علی کے والد ابو طالب فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے بیٹے تو اس طرح سے کیوں نہیں کرتا کہ اپنے کندھے کے اوپر جو ہے اپنے تہبند کو رکھ کر اس کے اوپر پتھر کو رکھ کر جو ہے تو لا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس طرح سے کیا تو فوراً سے جو ہے پہلے جو ہے وہ آواز آئی اور میں اپنی برہنگی کے بیس جو ہے میں زمین پہ گر پڑا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اپنے جسم کو چھپائیں، اپنی شرمگاہ کو چھپائیں۔ تو فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی جو ہے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اب کعبہ کی تعمیر ہوتے ہوتے جب حجر اسود کی باری آئی، اس مقدس پتھر کو اٹھا کر جو ہے کعبہ شریف کے اندر نصب کیا جائے، تو اب قبائل کے اندر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی، وہ جھگڑا شروع ہو گیا، لوگ جھگڑنے لگے، قبیلے والے جھگڑنے لگے۔ ہر ایک قبیلے والا کہتا تھا ہم بڑے ہیں، مرتبے کے اندر ہم بڑے ہیں تو ہم اس مقدس پتھر کو جو ہے وہ یہاں پہ رکھیں گے۔ تو بات یہاں تک بڑھتی بڑھتی لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ تو آخر کار مشورہ ہوا، ان میں سے ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح جو بھی حرم کعبہ کے اندر داخل ہوگا
وہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا، کعبہ شریف کے اندر جو حجر اسود وہ ہے وہ نصب فرمائے گا۔ تو اس بات پہ ساروں کا اتفاق ہوا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو حرم کعبہ کے اندر جو سب سے پہلے آنے والا شخص تھا وہ محمد مصطفیٰ، تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے حرم کعبہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام حرم کعبہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے تو حرم کعبہ جو ہے اس آواز کے ساتھ گونج اٹھا کہ وہ دیکھو وہ صادق آ گیا، وہ امین آ گیا، وہ سچا آ گیا۔ سارے لوگ جو ہے وہ خوش ہو گئے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے سارے لوگوں کو بلایا اور اپنی کملی کو جو ہے بچھا دی۔ پیارے محبوب نے اپنی چادر کو بچھا دیا اور کہا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کپڑے کے اندر رکھو، اور سارے لوگوں کو قبائل والوں سے کہا کہ ہر ایک جو ہے وہ کیا کرے، اس کپڑے کو تھام لے اور اس کو اٹھاؤ۔ سارے لوگوں نے مل کر جو ہے اس کپڑے کو تھام کر اس پتھر کو اٹھایا، اور جب یہ پتھر نصب کے مقام تک پہنچا تو تاجدار کائنات نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو کعبہ کے اندر نصب فرما دیا۔ اور اس طرح سے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ایک کعبہ معظمہ کے اندر اس کی تعمیر کے اندر جو قبائل کے اندر لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا، جو قتل و غارت ہونے والی تھی، پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کو اس قتل و غارت سے جو ہے وہ محفوظ کر